بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامی بہنوں کے یعنی خواتین کے اعتکاف کرنے کے متعلق بیان سنیں گے کہ خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں یا نہیں۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کرتی تھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اب عورتیں کیسے کر سکتی ہیں اس کا طریقہ ہم سنتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کو بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ ویسے بھی جو باحیا اسلامی بہنیں ہیں وہ تو اپنے گھروں کے اندر پردہ نشین ہوتی ہیں، کیونکہ گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ پھرنا بے حیا عورتوں کا کام ہے، لہٰذا باحیا اسلامی بہنیں ان کے لیے اعتکاف کرنا شاید کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں مسجد میں نہیں، صرف مسجد بیت میں یعنی گھر میں ایک جگہ جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر اعتکاف کریں، مسجد میں آ کر اعتکاف نہ کریں۔ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت اپنے گھر میں نماز کے لیے حصہ مخصوص کر لیتی ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ مقرر کریں اور اس جگہ کو پاک صاف بھی رکھا کریں۔ اگر اسلامی بہن نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پر اسلامی بہن نے جہاں نماز پڑھتی ہے اس کو خاص کیا ہوا ہو کہ یہیں پر میں نماز پڑھوں گی، یہ میرے لیے مسجد ہے۔ گھر کا ایک کونا ہو، کوئی کہیں پر بھی اس طرح تھوڑی سی جگہ ہو تو وہاں پر وہ جتنے حصے میں اس کو قرار دے گی کہ یہ میری مسجد ہے اپنے طور پر، یہاں پر میں نماز پڑھا کروں گی، تو یہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس نے نہیں کی، کوئی خاص نیت نہیں کی، اس کو خاص نہیں کیا ہوا تو اب اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر کرنا ہے تو اب بھی نیت کر سکتی، جب اعتکاف کرنے لگی ہے تو اب نیت کر لے کہ یہاں پر میں نماز پڑھا کروں گی، یہ میری مسجد ہے، تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ مسجد نہیں ہو جائے گی، وہ اس کے لیے مسجد کے سمجھے حکم میں آ جائے گی کہ وہاں پر وہ نماز پڑھا کرے، اس کو پاک صاف کرے گی، لیکن تبھی ہوگا اعتکاف جب اس کی نیت کر لی ہو۔ کسی اور کے گھر جا کر اسلامی بہن اعتکاف نہیں کر سکتی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ شوہر اجازت دے گا تو اعتکاف کرے گی، ورنہ نہیں۔ اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں۔ پہلے شروع نہیں کرنا چاہیے تھا اعتکاف بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر، لیکن اب کر لیا تو اب پورا کرے گی، شوہر منع کرتا رہے تو اس کی تعمیل نہیں کی جائے گی۔ اسلامی بہنوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں، کہ ان دنوں میں نماز اور روزہ اور تلاوت یہ سب کچھ حرام ہے، تو اس لیے ان ایام میں، ماہواری کے ایام میں اور نفاس کے ایام میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اعتکاف سنت شروع کرنے سے قبل یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں ماہواری کے تاریخیں تو نہیں آ جائیں گی۔ اگر تاریخ رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی ہوں تو اعتکاف شروع ہی نہ کریں۔ اگر حالت اعتکاف میں عورت کو حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، روزہ گیا تو اعتکاف بھی گیا۔ اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتکاف ہوگا نہیں، اور جب حیض آ جائے گا تو پھر تو اعتکاف یعنی روزہ رہے گا ہی نہیں، روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا اور اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تو جب بیٹھنا ہو اعتکاف تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں
ماہواری کے ایام تو نہیں آ رہے اس کے اندر، اگر آ رہے ہوں تو پھر نہ بیٹھیں۔ شرعی ضروریات کے بغیر جائے اعتکاف سے نکلنا جائز نہیں، وہاں سے اٹھ کر گھر کے کسی اور حصے میں بھی نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے ہٹنے کا وہی حکم ہے جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، یعنی جن ضروریات کی وجہ سے اسلامی بھائیوں کو مسجد سے نکلنا جائز ہے، انہی ضروریات کو کے پیش نظر اسلامی بہنیں بھی نکل سکتی ہیں۔ جیسے واش روم جانا ہے تو اب اس کے لیے جا سکتی ہیں، وضو کرنے جانا ہے تو اس کے لیے جا سکتی ہیں، طبی حاجات ہیں ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر واش روم وغیرہ اس طرح کی جگہ پر جہاں پر وضو کرنا ہے وہاں پر جایا جا سکتا ہے۔ اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سینے پرونے کا کام کر سکتی ہے، گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایت بھی دے سکتی ہے، مگر خود اٹھ کر نہیں جائیں گی۔ خود کہہ سکتی ہے کہ فلاں کام ایسے کرو، جھاڑو لگانے والا ہے، برتن دھونے والے ہیں وہ دھو لو، یہ کر سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتی کہ اٹھ کر چلی جائے اور کہے کہ یہ کس نے دھونے ہیں یہ دھو، یہ کام کس نے کرنا ہے یہ کرو، جا نہیں سکتی، وہیں پر بیٹھی بیٹھی ان کو احکام جاری کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران ساری توجہ تلاوت، ذکر و درود، تسبیحات، دینی مطالعہ اور سنتوں بھرے بیانات وغیرہ پر ہو، دوسرے کاموں میں زیادہ وقت صرف نہ کریں، بلکہ جب اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں تو پھر پوری اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور اسلامی بہنوں کو ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔